وہ ایز پولیٹیکل لیڈر مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ میرے ساتھ یعنی چلتا ہے. میں گولڈن کپل کہا جاتا ہے. کیا باقی گھروں میں اتنی ایکسیپٹنس ہے؟ سارا ٹراما کا جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ذہن کیا گیا، اس کا صرف ایک سول مقصد تھا کہ سیاست میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی زندگی عذاب بنا کے ان کو پریسیڈنٹ بنایا جائے، ان کی زندگی کو ایسا وہ کیا جائے، نشان عبرت بنایا جائے کہ کل کو کوئی پڑھی لکھی خاتون مڈل کلاس سے، لوور مڈل کلاس سے، پڑھی لکھی فیملی سے کوئی خاتون نہ آئے اور کہا جائے کہ اگر آپ نے سیاست میں آنا ہے تو آپ صرف 2-3 خاندان شریفہ، خاندان زرداری یا 2-3 خواتین کی عزت ہے، چاہے وہ ہاری ہوں چاہے وہ جیتی ہوں، چاہے انہوں نے غبن کیا چاہے انہوں نے فراڈ کیا، وہ کرسی پہ بیٹھ سکتی ہیں. پاکستان کی باقی تمام خواتین کو، پولیٹیکل خواتین کو جان بوجھ کے ٹارچر کر کے، جب ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، ان کو بالوں سے کھینچا گیا، جب ان کو گھسیٹا گیا صرف نشان عبرت بنانے کے لیے تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹے اور یہ سیاست میں نہ آ سکے. تو میں سوچتی ہوں پاکستان کی باقی تمام خواتین کو، پولیٹیکل خواتین کو جان بوجھ کے ٹارچر کر کے، جب ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، ان کو بالوں سے کھینچا گیا، جب ان کو گھسیٹا گیا صرف نشان عبرت بنانے کے لیے تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹے اور یہ سیاست میں نہ آ سکے. تو میں سوچتی ہوں کہ میرے بابا اور میرے جو خان صاحب وہ تو میرے ساتھ کھڑے، پولیٹیکل پارٹی نے تو مجھے پہچان دی، میرے لیڈر عمران خان نے مجھے اکنالج کیا، میرے ورکر ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے اکنالج کیا. کیا باقی بھی اتنی خواتین خوش نصیب ہے کہ ان کے خاندان والے ان کے ساتھ ایسا کھڑا ہو سکیں؟ بہت کم ہے. تو یہ واقعی ہماری سوسائٹی میں ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ پولیٹیکل لاس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے خواتین کو نشان عبرت بنانے کے لیے جان بوجھ کے یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا جو پریویل ہوا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو سیاست سے مائنس کیا. زندگی میں آج تک ریکارڈ پہ کبھی اشارہ سگنل کا نہیں توڑا کبھی زندگی میں. اب 51 FIR ہے میرے اوپر، گائے چوری کے پرچے سے لے کر ATM مشین توڑ کے پیسے نکالنے کی، وہاں سے لے کر اسٹریٹ لائٹ چوری کرنے کی، پھر اس کے بعد اینٹی اسٹیٹ رانا ثناءاللہ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی. ایسی ایسی جگہوں کے اوپر میرے اوپر FIR ہے کہ میں نے آج تک وہ شہر ہی نہیں دیکھے. بٹ اینی آؤ سنی تو، اور پھر جس طرح میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ کال کوٹری میں بند کر دیا، انکمیونیکاڈو کر دیا، ہی کین ناٹ اسپیک ود اور ہی کین ناٹ میٹ ہز فیملی، ہز ورکرز، ہز سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور ہز لائرز. تو ایک آئسولیشن میں ان کو رکھا گیا، اور پھر جو ان کے ساتھ باقی غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، ہز این ایکس پرائم منسٹر، اور ان کی جو بیگم صاحبہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو چیزیں ذہن میں تو تھی، تو وہ خوف، ایک خوف ریاست نے میرا ختم کر دیا، ایک خوف ختم ہو گیا. تیسرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس مقصد کے لیے مجھے جان بوجھ کے ٹارچر کیا گیا، میں سمجھتی ہوں کہ شاید ذہن میں یہ تھا کہ جیل میں کیا ہوتا تھا. جیل میں جیل کا بتاتی ہوں، لیکن میں جیل سے پہلے میرا ذہن ایک ضرور یہ کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ڈرایا جا سکے یا مجھے دھمکایا جا سکے یا میرا حوصلہ توڑا جا سکے، میں خان صاحب کو وہ کر دوں، چھوڑ دوں. لیکن جب جیسی مجھے انہوں نے اٹھایا، اریسٹ کیا، مجھے گاڑی میں بٹھایا، کالی پٹی انہوں نے آنکھوں پہ باندھ دی، سر کے اوپر کالا دوپٹہ کپڑا دہشت گردوں کی طرح ڈالا. میں بار بار ایسے میں بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، ادھر خواتین تھی ادھر خواتین، تو آگے وہ گاڑی چلا رہے تھے. میں بار بار اپنے ساتھ ور کرتی جا رہی تھی کہ پشتو میں، ایونچولی میں پشتو بولتی ہوں کیونکہ میری مدر ٹنگ پشتو ہے. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں یا اللہ غداری نہ کرو، غداری نہ کرو، بس